أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. صدق اللہ العظیم. تحقیق کے وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈرا، اور وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو بیکار باتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور یقیناً کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنے اخلاق کا، اپنے مال کا، اپنی زندگی کا تزکیہ کرنے والے ہیں. سامعین محترم، تلاوت کی گئی ہے یہ آیتیں سورۃ المؤمنون پارے 18 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 4 تک تلاوت کی گئی ہے. ان میں سے 3 باتوں کی تفسیر ہو گئی، یعنی ایمان والے، کون سے ایمان والے کامیاب ہیں، کون سی نماز والے کامیاب ہیں، اور کون وہ لوگ ہیں جو بیکار اور بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھتے ہیں. اللہ کن کو کامیاب کیے ہیں، اس کی مکمل تفسیر گزر چکی ہے. اب یہاں پر چوتھے نمبر پر اللہ ذکر کر رہے ہیں والذین هم للزکاة فاعلون. یقیناً وہ ایمان والے بھی کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی زکاتوں کو ادا کیا. یہاں پر ورڈ استعمال ہوا ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کہتے ہیں ہر چیز کی پاکیزگی کو. زکوٰۃ کہتے ہیں ہر چیز کی پاکیزگی. پاکیزگی 2 طرح کی ہوتی ہے، پاکیزگی اندرونی، پاکیزگی بیرونی. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ وہ لوگ اپنے ظاہر کو بھی صاف پاک رکھتے ہیں اور اپنے باطن کو بھی پاک صاف رکھتے ہیں. لہٰذا جیسے آدمی کو ظاہر کا پاک رکھنا نماز پڑھنے کے لیے فرض ہے، ایسے ہی آدمی کو اندرون کا پاک رکھنا بھی فرض ہے. جیسے چوری کرنا ہاتھ سے حرام ہے، ہاتھ سے کسی کو مارنا حرام ہے ناجائز جگہ پر، بدلے کے طور پر آپ کو کسی نے مارا، آپ بدلے میں مار رہے ہیں، یہ تو حلال ہے آپ کے، لیکن آپ کسی پر اپنے ہاتھ کی طاقت سے ظلم کر رہے ہیں، کسی پر آپ اپنے قلم کے ذریعے سے ظلم کر رہے ہیں، یا آپ اپنی زبان کے ذریعے سے جھوٹ کو سچ بتا کر دھوکہ دے رہے ہیں، یا پھر آپ کے قدم ظلم کرنے کی طرف اٹھ رہے ہیں، تو جیسے یہ حرام ہے ایسے ہی ظاہری جو گناہ ہے اس سے ایمان والے کو پاک صاف ہونا فرض ہے. اپنے ہاتھوں کو ظلم سے دور رکھے، اپنی زبان کو غیبتوں اور تہمتوں سے، جھوٹ سے، دغا سے اپنے آپ کو پاک رکھے. یہ تزکیہ ظاہریہ جس کو کہتے ہیں، ظاہر الاسم، آپ کی باڈی، دکھنے والی باڈی کو صاف ستھرا رکھنا نماز کے لیے، اور اس سے ہونے والے نکلنے والے کاموں کو حلال جگہوں پر استعمال کرنا ضروری ہے. ایسے ہی ظاہر باطن، جیسے ظاہر صاف کرنا فرض ہے، ایسے ہی باطن کا تزکیہ بھی ضروری ہے. ظاہر کی گندگیاں اور ظاہر کی بیماریاں کچھ اور ہیں، اندرون دل کی بیماریاں کچھ اور ہیں. دل کی بیماریاں کچھ اور ہیں. دل کی بیماری کیا ہے؟ کینہ، جلن، حسد، اور کسی کی برائی دل میں لینا، کسی کے بارے میں یہ ارادہ کرنا کہ فلاں کو نقصان پہنچاؤں گا. دل کے اندر اپنے آپ کا بڑاپن یا دین و دنیا کا کوئی مقصد اللہ کے غیر کے لیے کرنا، یعنی کہ مال خرچ کر رہے ہیں، اللہ کا مقصد، اللہ مقصود نہ ہو، بلکہ دنیا مجھے مالدار کہے، حب جاہ، حب مال، حب وطن،
یہ اندرون کی بیماریاں ہیں، کسی سے کینہ، کسی رشتہ دار، کسی پارٹنر، کسی پڑوسی کے بارے میں بدگمانی، یہ اندرون کی بیماریاں ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، جیسے آدمی کو نماز پڑھنے کے لیے صاف ستھرا پانی لینا فرض ہے، ایسے ہی اپنے دل کو غسل دینا بھی فرض ہے۔ تزکیہ ظاہریہ جیسے فرض ہے، ایسے ہی تذکیہ باطنیہ بھی فرض ہے۔ دل کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جتنی شوگر کی بیماری ہے، جتنا زیادہ شوگر جس کو ہے، یاد رکھیے وہ آدمی کے دل میں لوگوں کا کینہ اتنا زیادہ ہے۔ ڈپریشن کا اگر کوئی شکار ہے، وہ آدمی حسد کا شکار ہے۔ اور یہ بیماریاں اللہ کی طرف سے نہیں ہے، انسان کی اپنی سوچ سے ہی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ورنہ اسلام اور قرآن کی نظر میں بخار، درد سر دونوں ہی صرف بیماریاں ہیں۔ زکام، ناک سے زکام کا نکلنا، درد سر ہونا اور بخار کا آنا، بس قرآن و سنت کی روشنی میں یہی بیماری ہے، اور رسول اللہ انہی بیماریوں پہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ورنہ صحابہ کے زمانے میں کسی کو شوگر، کسی کو بلڈ پریشر نہیں تھا۔ یہ اندرون جب پاک نہیں ہوگا تو پھر اندرون نہ دکھنے والی چیزیں، دل، دماغ، گردے، خون، ان پر آپ کا اٹیک ہوگا۔ آپ کا کینہ آپ کو خراب کرے، آپ کا حسد آپ کو برباد کرے۔ ایک بہت بڑے عربی کے عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک آدمی 120 سال کا ہے، اس کی عمر کتنے؟ 120 سال۔ تعجب سے پوچھنے لگے تمہاری عمر کتنی ہے؟ وہ شخص کہنے لگا میں 120 سال کا ہوں۔ پھر آپ جوان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ 120 سال کا آدمی تو بوڑھا نظر آنا چاہیے، آنکھیں دبی ہوئی ہوتی ہے، نظر نہیں آتا ہے، کمر جھک جاتی ہے، جھڑیاں منہ پہ چہرے پہ پڑ جاتی ہے، محسوس ہوتا ہے یہ آدمی بوڑھا ہو چکا ہے۔ لیکن آپ کی عمر سے، آپ کی صحت سے آپ کی عمر کا پتہ نہیں چل رہا، اور آپ کی عمر سے آپ کی صحت کا پتہ نہیں چل رہا، یعنی کہ آپ بالکل 25 سال کے نوجوان کی طرح مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اس کا کیا راز ہے یہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو وہ اللہ کے ولی نے کہا ترکت الحسد فبقی الجسد، کہ میں نے حسد کرنا چھوڑ دیا، اللہ میرے جسد یعنی جسم کو صحیح سالم رکھا۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے اولیاء کو بھی اس طرح کی کوئی بیماریاں نہیں ہوتی، نیک جو بندے ہوتے ہیں اللہ کے، ان کو بھی اس طرح کی کوئی بیماریاں نہیں ہوتی ہیں۔ زیادہ ٹینشن، لوگوں کو دیکھنا، لوگوں کی گھورم گھاری، لوگوں کے بارے میں ہمیشہ نیگیٹیو سوچنا، ہمیشہ ان کو نقصان پہنچانے کا جذبہ رکھنا، یہ وہ برے گندے خیالات ہیں جو انسان کے خون میں اور اس کے دل میں اور اس کے گردوں میں بیماریوں کو پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے اس آیت نے بڑا وسیع مفہوم ہم کو دیا۔ یہ ایک مطلب اس آیت کا یہ ہے، حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین اور ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ۔ زکوٰۃ یعنی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے مال کو گندگی لگ جاتی ہے، تم زکوٰۃ جب نکالتے ہو تمہارا مال پاک ہو جاتا ہے، تمہارا مال کا پاک۔ اسی طرح اپنی زندگی کو بھی وہ پاکیزہ کرتے ہیں، وہ خود پاکیزہ ہیں اور اوروں کو بھی پاکیزہ بناتے ہیں۔ خود تو سدھرے ہوئے ہیں، اوروں کو سدھارنے کا کام کرتے ہیں، خود کے اخلاق تو اچھے ہیں، دوسروں کے اخلاق کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے مفہوم، خالی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نہیں، اس کا مطلب والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ اللہ نے یہاں پر ورڈ قرآن مجید کے اور جگہوں سے بدل کر استعمال کیا، یہاں پر دوسری جگہوں پر ایمان والے وہ ہوتے ہیں والذین یؤتون الزکاۃ، یؤتون کا لفظ استعمال کیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا ورڈ استعمال ہوا، یہاں پر استعمال ہوا للزکاۃ فاعلون۔ ہر وہ چیز کو پاک کرتے ہیں جو گندگی، اخلاقی گندگیوں کو دور کرتے ہیں، مالی گندگیوں کو دور کرتے ہیں،
دل کی گندگیوں کو دور کرتے ہیں، اخلاقی گندگیوں کو دور کرتے ہیں، معاشرتی گندگیوں کو دور کرتے ہیں، تہذیب اور تمدنی گندگیوں کو دور کرتے ہیں۔ یہ اس کا معنی اور مفہوم ہے۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا۔ سورہ اعلیٰ میں بھی اللہ نے فرمایا، اور پھر آگے سورہ شمس کے اندر اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، با مراد ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا، نامراد ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کی پاکیزگی اختیار نہیں کی۔ من دساہا وقد خاب من دساہا، نامراد ہوا وہ شخص جو نفس کی گندگیوں میں مبتلا رہا۔ جیسے پھوڑے پر جب کسی جسم پہ پھوڑا پیدا ہو جاوے، اگر اس کو صاف نہیں کیا جاتا ہے تو مکھیاں اور بیکٹیریا وہاں تیار ہوتی ہے۔ ایسے ہی جس دل کو اللہ کی محبت سے صاف نہیں کیا جاتا ہے، اس دل میں بھی بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے، گندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہی دل ہے حضور کے، اگر نگاہوں سے اس دل پر نظر ڈالیں گے، حضور نے فرمایا تمہارا دل یا تو کالا ہے یا تو سفید ہے، یا تو کالا ہے یا تو سفید۔ تمہارا کالا دل ہوگا، دعائیں قبول نہیں، نمازوں میں مزہ نہیں آئے گا، قرآن کو پڑھنے کو جی نہیں چاہے گا، اللہ والے کام میں مزہ نہیں آئے گا، آخرت کے کاموں میں دل نہیں لگے گا۔ آخرت کے کاموں میں جب اللہ کسی سے راضی ہوتے ہیں، اعمال صالحہ کو آسان کر دیتے ہیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ اور جب کسی کا دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر اللہ نیکیوں کو تنگ کر دیتے ہیں، نیک کام کرنا اس کے لیے پہاڑ کی طرح نظر آتا ہے۔ یہ مطلب ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، کہ وہ لوگ ہیں جو تزکیہ کرتے ہیں، اور تزکیہ بھی فرض ہے۔ تزکیہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، جیسے ظاہری اعضاء سے، ایسے ہی دل کا سجدہ بھی فرض ہے اللہ کے سامنے۔ اقبال نے کہا ہے تو سجدے میں گر گیا یہ کیا کمال ہے، کوئی سجدہ ایسا کر کے دل بھی سجدہ کرنے لگے، کوئی سجدہ ایسا بھی کر کہ دل بھی سجدہ کرنے لگے، ورنہ تو تیرے سجدے تجھے کافر نہ بنا دے، تیرے سجدے تجھے کافر نہ بنا دے۔ سجدہ کرتا کہیں اور ہے، تیرا دھیان کہیں اور ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا فی صلاتہم خاشعون، وہی صلاتہم خاشعون، اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر کے وہ اللہ کے آگے سجدہ کرنے والا ہو، ورنہ ہمارے رکوع ہو رہے ہیں، معلوم نہیں ہے رکوع، امام صاحب اللہ اوپر کے رکوع میں چلے گئے، اللہ اوپر کے سجدے میں چلے گئے، امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو ہم پھیر دیے۔ نفل نمازوں کا حال تو اللہ کو معلوم ہے، سنتوں کا حال اللہ کو معلوم ہے، اور پھر واجبات وطر جس کو کہتے ہیں، واجب الوطر، وہ تو اللہ ہی جانے کس کی ادا ہو رہی ہے۔ اگر آپ کی نماز میں اللہ کا دھیان نہ آیا، حضور نے صاف الفاظ میں کہہ دیا جس نماز میں اللہ کا دھیان نہ ہو وہ نماز نہیں ہے، وہ نماز نہیں ہے، بلکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس آدمی کی نماز میں اللہ کا دھیان نہ، وہ نماز اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں، یعنی اس شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا کیونکہ اس نے وہ نماز ہی ادا نہیں کی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، کسی اللہ والوں سے اپنا تعلق جوڑنا، اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اپنی بیماری نہیں کہتے ڈاکٹر صاحب فلاں بیماری مجھ کو ہے، فلاں بیماری مجھ کو ہے، فلاں جگہ بیماری ہے، فلاں بیماری ہے۔ ڈاکٹر کو جب تک آپ اپنی بیماری نہیں کہیں گے اس وقت تک آپ کا علاج نہیں ہوگا۔ اسی طرح اپنے روحانی مرید، اپنے روحانی مرشد کو جب تک آپ اپنی بیماریاں نہیں بتلائیں گے اس وقت تک اصلاح نہیں ہوگا۔ ایک ہونا ضروری ہے زندگی، گھوڑا کتنا قیمت کیوں نہ ہو، لگام جب تک دی نہیں جاتی ہے گھوڑا پھر منزل تک آپ کو نہیں پہنچائے گا، یا تو وہ گھوڑا گرا دے، عمدہ گھوڑا بغیر لگام کے آپ کو گرا دے گا۔ 1 کروڑ کی گاڑی ہے، اس پر لکھا ہوا ہے خرید لیجئے، بس اس میں بریک نہیں ہے، کون خریدے گا؟ نکیل بہت ضروری ہے۔ نفس و شیطان ہمارے دشمن ہیں، کسی ایک اللہ والے کے نگرانی میں ان کے مشوروں سے زندگی کا گزارنا، ظاہر کا تزکیہ کرنا،
اس سے ڈینجر خطرناک بیماری کینسر سے زیادہ وہ اندرون کی بیماری، لوگوں کو دیکھنا، ان کی ترقی پر جلنا اور پھر لوگوں کو دیکھ کر اپنے دل کو گندا کرنا، یہ وہ اخلاقی بیماریاں ہیں، کینہ، کپٹ، حسد، جلن، بغض، عداوت، یہ وہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے آپ کا اندرون گندا اور میلا ہو رہا ہے۔ اس کی صفائی اور اس کو بھی غسل دینا ضروری ہے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بابرکت ذات، حضور جیسی بابرکت ذات، انبیاء سارے معصوم، امام الانبیاء کو معصوم کروایا گیا ہے۔ کتنے مرتبہ دل کا آپریشن کیا گیا آپ کے؟ 5 مرتبہ۔ 5 مرتبہ دل کو دھویا ہے جبرائیل نے زمزم کے پانی سے۔ آپ اندازہ لگوائیے، آپ شب معراج کے موقع پر، پھر آپ کے بچپن میں، پھر آپ کی اور ایک آپ کی پوری لائف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف میں 5 مرتبہ ہارٹ کی سرجری کی گئی۔ اللہ کو معلوم ہے کیوں کیا گیا۔ مفسرین نے اور محدثین نے اس کے نقطوں کو بھی بیان کیا۔ انسان گندگیوں کا مجموعہ ہے، دیکھتا ہے تو ایکسپٹ کر لیتا ہے۔ جیسے اسپنج ہوتا ہے، دودھ گر گیا اس کو لے لیتا ہے، پانی گر گیا اس کو چوس لیتا ہے، جو لکوڈ ہوتا ہے اس کو چوس لیتا ہے۔ آپ کا دل بھی اسپنج کی طرح ہے، جو دیکھتا ہے اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے اپنے اندر۔ لہٰذا آپ اس کو نچوڑیں گے نہیں تو پھر اس کے اندر کیڑے پیدا ہو جائیں، اس میں اسپنج میں کیڑے پیدا ہو جائیں، بدبو پیدا ہوگی۔ اسی طرح دل کو صاف کرنا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو شیخ کامل نصیب فرمائے۔ ایک تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل دین ہے، اس پر آپ عمل کریے، سنتوں کا اہتمام کریے، اپنی زندگی کو صحیح ٹریک پر لانے کے لیے ہم خود نیک بن جائیں اور اوروں کو نیک بنانے کا کام کریں۔ یہ آیت کا 2 مفہوم ہے، اس آیت کے 2، آیت تو ایک ہے، مفہوم 2 ہے۔ خود نیک بنتے ہیں، اوروں کو نیک بناتے ہیں، خود کی زندگیوں کو اچھا کرتے ہیں، اوروں کی زندگیوں کی اصلاح کرتے ہیں، خود اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور لوگوں کو اپنے مالوں کو پاکیزہ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ایمان والے کا کام خود بن جانا نہیں ہے، خود بننے کے ساتھ اوروں کو بنانا ہے۔ ایمان والوں کا کام خود اللہ کا محبوب بننا نہیں ہے، خود کو محبوب بناتے ہوئے اللہ کے اور بندوں کو اللہ کا محبوب بنانا۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے، یعنی کہ ہم بھی بچیں گے جہنم سے، اوروں کو بھی بچائیں گے جہنم سے۔ اس امت کا مقصد بھی یہی ہے۔ گویا کہ اس آیت میں 2 مقصد بیان کیے گئے ہیں، خود کی ذات کو ٹارگیٹ کرنا اور جس معاشرے میں، جس بستی میں، جس خاندان میں، جس بستی میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کے ماحول کو بنانا، وہاں کے ماحول کی فضا کو دینی بنانا اس آیت کا اہم ترین مقصد ہے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں بنائیں گے اور بھی آپ کے ذریعے سدھریں گے نہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو سدھار لیں گے تو اللہ پاک پھر آپ کے ذریعے سے اوروں کو ہدایت کے کام پہ لگوائیں گے۔ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ مجھ کو اور آپ کو تزکیہ اخلاق نصیب فرمائے، تزکیہ زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ مجھ کو اور آپ کو تزکیہ مال نصیب فرمائے۔ اللہ صحبت صالحین، صحبت کاملین کی صحبت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور پروردگار عالم ہم سب کو موت سے پہلے اندرونی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، ظاہری بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ پاکیزہ دل لے کر خدا اپنی بارگاہ میں پہنچنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ بقیہ زندگی قرآن و سنت پر چلتے ہوئے، انسانیت کو اس راستے پر چلاتے ہوئے گزر جانے کی اور گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔